بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صلوات محمد دعا رب کائنات حسب کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عطا کا بچایا جانا منتظمین کی کاوش آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما اور آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک بھی شرعی حاجات مومنین کے دل میں موجود ہیں پروردگار ان سب کو برلائے جن سے عطا کی قبولیت کے لیے ایک آواز بلند درود پڑھنے محمد والا حضرات سامنے محرم الحرام سنہ 1443 سے یہاں محرم کا چاند ہوا اور وہاں لاکھوں منبر سائے. اب ذکر ہوگا تو فرزند رسول کا ہوگا, اب گفتگو ہوگی تو آل محمد کے متعلق ہوگی. اب دین کا کوئی بھی عنوان ہو وہ پہنچے گا ضرور مگر صدقے حسین ابن علی. کوئی چاند اتنا بڑا تغیر پیدا نہیں کرتا جیسے محرم کا چاند. یہ جو ہزاروں لاکھوں اذاخانے اور منبر سج گئے ہیں, کمال ہے فرزند رسول کہ اب کہیں توحید کا ذکر کیا جائے گا, کہیں نبوت کے تذکرے چھیڑے جائیں گے, کہیں امامت کی معرفت کے متعلق گفتگو ہوگی, مگر کمال یہ ہے ذکر کوئی بھی چھیڑا جائے کہلائے گی مجلس حسین. ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے آپ توحید کا ذکر سن کر جائیں گے تو اگلے دن آپ کہیں گے آؤ ذرا توحید کے جلسے میں چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ نبوت کا ذکر سنیں گے تو آپ کہیں گے آؤ ذرا رسالت کے جلسے میں چلتے ہیں. آپ یہی کہتے نظر آئیں گے آؤ مجلس حسین میں چلتے ہیں. اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہوں ایک لطیف جملہ عرض کرنا چاہوں گا. کمال ہے اس ایک سجدے کا اور کمال ہے فرزند رسول کا جس کا فقط ایک سجدہ تمام ذکر توحید و نبوت و دین کو عنوان مجلس شبیر دے دے. حسین حسین کہتا ہے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال آپ کے مد نظر خوشو رہنا چاہیے. عارف کامل حضرت آیت اللہ تقی بحثت فرماتے ہیں جب بھی کسی مجلس اعظام میں جاؤ, جب مجلس حسین میں جانے لگو, کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہنا میں مجلس اعظام میں جا رہا ہوں, یہ کہنا میں کربلا جا رہا ہوں. ہر مجلس سے حسین ابن علی اصل میں ایک شبیہ ہے کربلا. یہ اذاخانے یہ شبیہ ہے کربلا. تو کربلا جانے والا انسان اس کی توجہ کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. اگر کوئی راہ کربلا میں ہو نا اس کی فکر میں صرف ذات گرامی حسین بستا ہے. اسے غرض نہیں ہوتی ماحول کیا ہے, ارد گرد والے کیا کر رہے ہیں, اس کی توجہ کا مرکز صرف ذات گرامی حسین. لہذا آپ کی توجہات کا مرکز صرف اور صرف ذات گرامی حسین ابن علی ہونی چاہتے ہیں. حضور اس اذاخانہ کے اندر سلسلہ 29 سے 30 سال جناب ذوالفقار احمدی نے یہاں خدمات انجام دی ہیں. جناب علامہ ذوالفقار حسین احمدی صاحب کی خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے, انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے. یہ ذکر کچھ ایسا بے نیاز ذکر ہے کہ دنیا اس کی خدمت کر کے آگے بڑھ جاتی ہے. اس ذکر کے تسلسل میں کبھی کبھی واقعہ نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ اس بے نیاز کے بے نیاز عبد کا ذکر ہے
جو نہ شخصیات کا محتاج ہے، نہ عزاخانوں کا محتاج ہے، نہ عزاداروں کا محتاج ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ عرض کروں، یہ ذکر شخصیات کا محتاج نہیں، افراد کو شخصیت میں ڈھلنے کے لیے ذکر کی احتیاج ہے۔ اس ذکر کا جو 1400 سالہ تسلسل ہے، خدا کی قسم وہ ثابت کرتا ہے یہ ذکر اپنے میں ایک معجزہ ہے۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، آپ جا کے معجزے کی تعریف پڑھیں۔ معجزے کی بہت سی تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے، جسے سمجھنا چاہو تو عقل میں نہ سمائے، جسے روکنا چاہو تو وہ روک نہ سکے۔ توجہ فرمائیں، اگر اس تعریف کے مطابق عزائے شبیر کو دیکھیں نا تو دونوں ہی شرائط اس پہ کامل بیٹھتی ہیں۔ 1400 سال سے اس کی مخالفت بتاتی ہے، یہ فکروں میں نہیں سمائی، اور 1400 سال میں اس کی دشمنی کے باوجود اس کا تسلسل سے جاری رہنا اس بات کا ثبوت ہے یہ روکی نہ جا سکی۔ مگر میں آپ کی عظمت پہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ کمال یہ ہے، کوئی شے جب معجزے کا حصہ بن جائے نا تو جتنا معجزہ معزز ہوتا ہے اتنا وہ بھی معزز ہوتا ہے جو معجزے کا حصہ بن جائے۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے صرف ابراہیم کو عزت نہیں دی، گوسفند ابراہیم کو بھی عزت دے دی۔ اللہ نے صرف موسیٰ کو عزت نہیں دی، عصائے موسیٰ کو بھی عزت دی ہے۔ اللہ نے صرف صالحہ کو عزت نہیں دی، ناقہ صالحہ کو بھی عزت دی ہے۔ حضور سلام ہے ان پر جو یکم محرم ہوتا دیکھ کے عزا خانوں میں آ گئے ہیں۔ جہاں عزا معجزہ ہے اس میں شریک بھی سارے شامل معجزہ۔ ہر کوئی اپنے انتخاب سے معجزے کا حصہ نہیں بنتا، یہ خدا کی ذات جانتی ہے کسے اتنی عزت عطا کرنی، یہ خدا جانتا ہے کسے اتنا رتبہ عطا کرنا ہے کہ اسے معجزے کا حصہ بنا دینا۔ یہ لائق تحسین ہیں جنہیں یکم محرم ہوتا دیکھ کر جن کے دل مچل اٹھے، جو اپنے قدموں کو روک نہیں سکے مگر یہ کہ عزا خانہ میں آ کر تمام ہو۔ خدا کی قسم، اس گھرانے سے کی ہوئی وفا یہ کبھی بھولتے ہی نہیں ہے نا۔ آپ کی توجہ میرے ساتھ، اگر آپ کی توجہ تو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، اس گھرانے سے کی گئی وفا یہ نہیں بھولتے، اور جب یہ آگے سے نوازتے ہیں نا تو ہم کرتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق، یہ نوازتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے ان سے توجہ کرو۔ ہم عزادار کیا، اس میں شریک مجلس کیا، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے جو کرنا ہے آل محمد کے لیے اپنی اوقات کے مطابق کرنا ہے۔ پر یہ نوازتے کیسے ہیں؟ بس ایک چھوٹا سا واقعہ یہ واقعہ کربلا کی تمہید میں، اور پھر انشاءاللہ میں آگے بڑھ جاؤں کیونکہ پہلی مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دلوں کو اس حوالے سے نرم ہونا چاہیے عزا کے حوالے سے۔ دمن ثاقبہ میں واقعہ لکھا ہے اور بڑا ہی لطیف اور سادہ سا ہے، مگر دیکھیے گا آل محمد سے وفا کا اجر کیا لکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں ہم عازم حج تھے، قافلہ حج کے لیے چلا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ قافلے کے اندر ایک خاتون شامل ہو جس کی سواری انتہائی کمزور تھی، اس کا جو ناقہ تھا وہ انتہائی کمزور تھا۔ اسے سبھی اہل قافلہ نے کہا بی بی تو واپس پلٹ جائے، یہ جو تیری سواری ہے نا یہ اس قابل نہیں ہے کہ تجھے حرم بیت اللہ تک لے کر جائے، تو واپس ہو جائے۔ اس نے کہا میں گھر سے نکلی ہوں اللہ کے ارادے سے، میں پلٹوں گی نہیں۔ سارا قافلہ اسے روکتا رہا کہ دیکھ سواریاں کم ہیں، مشکل ہو جائے گی اگر راستے میں مسئلہ ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے ارادہ کر لیا، میں نہیں روکی۔ وہ کہتا ہے قافلہ چلا، راستے میں بھی پہنچا تھا، اس کا ناقہ بیٹھ گیا، اس کا اونٹ بیٹھ گیا، آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے بڑی کوشش کی گئی، اونٹ اٹھا نہیں۔ سارے قافلے نے لعنت ملامت شروع کر دی۔ سب نے کہا بی بی تجھے کہا بھی تھا کہ باز آ جا، تو نہ رکی، مگر اب دیکھ معاملہ کیا ہو رہا۔ اب بتا اس صحرا میں، اس جنگل میں کہاں تجھے لے کر جائیں؟ آیا چھوڑ دیں تب مسئلہ ہے،
کہ حیوانات پھر رہے ہیں، ساتھ لے جانا ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسی اس خاتون سے یہ کہا گیا نا، ایک مرتبہ اس خاتون کی نگاہیں آسمان پہ چلی گئیں اور اس نے خدا سے ایک عجب انداز میں مخاطب ہو کر کہا، یا اللہ تو نے نہ مجھے میرے گھر میں چھوڑا کہ اپنے گھر کی زیارت کا شوق میرے دل میں ڈال دیا، نہ مجھے اپنے گھر تک پہنچایا، اگر تیرے سوا میرے سے کوئی ایسا سلوک کرتا نا میں تجھ سے شکایت کرتی۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ متوجہ ہے نا کہ اس نے کہا اگر تیرے سوا کوئی میرے ساتھ ایسا کرتا میں تجھ سے شکایت کرتی، بتا میں کس سے شکایت کروں؟ وہ کہتا ہے ابھی اس کی زبان پہ جملہ تمام نہ ہوا تھا، میں نے دیکھا جنگل سے ایک مضبوط قسم کا اونٹ برآمد ہوا تھا، ایک شخص وہ ناکہ لے کر آیا، اس خاتون کو کبھی بھی سوار ہو جائیں، وہ بھی سوار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اتر گئی، سارا قافلہ دنگ رہ گیا۔ وہ کہتا ہے ہم حج کے لیے پہنچے، میں نے اسی معظمہ خاتون کو کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں اس خاتون کے پاس گیا، میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا معظمہ مجھے تعارف کروائیں، آپ کون ہستی ہیں؟ وہ خاتون کہنے لگی میں کوئی نہیں، میں ایک سادہ سی خاتون ہوں۔ اس نے کہا نہیں معظمہ، جو میں نے پیچھے منظر دیکھا ہے نا ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی خدا کو ایسے مخاطب نہیں بناتا، اور اگر بنا لے تو ایسا جواب نہیں آتا، آپ مجھے بتائیں آپ ہیں کون؟ اس نے کہا میں تجھے بتا رہی ہوں مجھ میں کچھ خاصیت نہیں ہے، میں کوئی نہیں ہوں، کہا مگر مجھے تعارف کروائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کوئی خدا کو ایسے مخاطب کرے۔ اب میں بیدار ذہنوں سے مخاطب ہونے کہ جن کے ذہن اب ذکر آل محمد کے لیے بیدار ہو چکے ہیں، اب اس شاہ کے آل محمد کے لیے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے یہاں سے اٹھ کے جانا ہے تو سارا دن ضائع نہیں کر دینا، کہیں نہ کہیں ذکر ادا کرنی ہے، گھر میں فرش ادا سجانی ہے، علم سجانے ہیں، گھر میں ماحول بنانا ہے آل محمد کے ذکر کا۔ وہ خاتون کہنے لگی مجھ میں کوئی خاصیت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں معظمہ ایسا ہوتا نہیں ہے، خدا ایسے رسپونڈ نہیں کرتا کسی کو، بتائیں آپ ہیں کون؟ اس نے کہا سن میں شہرہ بنت مسکہ بنت فضہ کنیز زہرا ہوں، ہماری جدہ نے زہرا کے گھرانے کی خدمت کی تھی، اللہ نے نسلوں میں اجر دھرا دیا ہے۔ توجہ ہے اس کا تو حضور اس گھرانے سے کی گئی وفا نسلوں میں چلی جاتی ہے۔ لہذا اس بات کو مد نظر رکھیے گا جتنی دیر ذکر اعظام میں گزرے خوشبو خضو ہونا چاہیے، ذکر کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ مثال جیسے آپ نے تعارف کروایا، انشاءاللہ میں عرائض پیش کروں گا آپ کے سامنے، قرآن اور آزمائش کو عنوان پر۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی واضح آیت ہے، سورہ مبارک ہے عنکبوت۔ موضوع سننے کا دل ہے نا جی آپ بتا تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھیے گا، ذکر آل محمد ہے اور یہ تمہید کے مراحل ہیں، پوری توجہ آپ حضرات سے چاہوں گا۔ اور دیکھیے جو اس ذکر کے ساتھ تعلق ہے نا وہ چہرے تک آ ہی جاتا ہے، لہٰذا وہ چہرے بتا بھی دیتے ہیں کہ ذکر کے لیے کتنی وابستگی انسان کی اس ذکر کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم مخاطب ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ پروردگار فرماتا ہے کیا گمان کر رکھا ہے انسان نے کہ وہ جو زبان سے کہہ دے گا میں ایمان لے آیا تو کیا آزمایا نہ جائے گا؟ کیا اتنا کہنا کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پروردگار فرماتے ہیں جبکہ ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا یہ دیکھنے کے لیے کہ دعوی ایمان میں سچے کون ہیں اور دعوی ایمان میں جھوٹے کون ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب بھی انسان یہ کہتا ہے نا میں مومن ہوں تو یہ ایک دعویٰ ہے، یہ دعویٰ مرحلہ تصدیق کو کہنے سے نہیں پہنچتا، اللہ آزمائے گا اور وہ آزمائش بتائے گی کہ یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ توجہ فرمائیں، آیت یہ بھی تھوڑا سا وزنی ہو جاتی ہے، خالی دعویٰ ایمان کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب بڑی مشکل ہے خدا کیسے آزمائے گا؟
خدا ہمارے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھوا دے، یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ خدا ہمیں کہیں صحرا میں گھرانے سمیت لے جائے، یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ یا اللہ تو آزمائے گا کیسے؟ اللہ نے بڑی محبت سے ساتھ ہی بتا دیا، ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا۔ توجہ ہے؟ اب دیکھیں یہ تو گیس مل گیا نا، کیونکہ جب مشکل ہونا تیاری میں امتحان کی تو گیس پیپر کام آ جاتے ہیں۔ خدا نے خود ہی ساتھ میں ٹپ دے دی، ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا۔ اب پچھلوں کو اٹھا کر پڑھیں تو پچھلوں میں بہت سی آزمائشیں ہیں۔ کہیں کوئی نمرود کے آگے کھڑا ہے، کوئی فرعون کے آگے کھڑا ہے، کسی کو خدا بیٹا مانگ رہا ہے، کسی کو کسی آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ تو حضور پچھلوں میں جسے سب سے زیادہ سنایا وہ ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ ایسے ہی ہے، سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر قرآن میں آیا، کثیر الذکر، وہ ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اور اگر دیکھا جائے اس قوم کی مماثلت عالم اسلام کی جس قوم سے سب سے زیادہ کی گئی وہ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ چلے میں آپ کی توجہ لینے کے لیے کہ آپ کا مجلس کے اندر ماحول بھی خطیبانہ انداز میں بات عرض کروں گا، اتنی مماثلت تھی کہ جب رسول کو مثال دینی پڑی نا تو رسول نے فرمایا یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ پہلا جملہ کرنے جا رہا ہوں اور اب میں آپ کے مزاج دیکھوں گا حضور، جیسا آپ کا مزاج رہے گا انشاءاللہ ویسی ہی ذکر کی رفتار رہے۔ رسول نے فرمایا یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اب 1.25 لاکھ نبیوں میں آخر موسیٰ اور ہارون کی کیوں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور کلام اس کا ہے جو امام الکلام ہے۔ یقیناً اس کی گہرائی اور گہرائی میں بہت کچھ موجود ہوگا۔ اگر نبی مثل موسیٰ ہے، علی مثل ہارون ہے، تو امت بھی تو بنی اسرائیل جیسی ہوگی۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں حضور، توجہ ہے جی۔ اب کمال یہ ہے، دوستان کہتے ہیں کزن کا رشتہ بتایا ہے، کیونکہ بعض کی نظر میں ہارون موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، اکثریت کی نظر میں چچا زاد ہیں جناب موسیٰ۔ تو چونکہ کزن بتانے تھے تو رسول نے 2 کزن اٹھا لیے۔ تعجب کی بات ہے یہ بھرے مدینے میں کوئی 2 کزن موجود نہیں تھے، توجہ ہے جی، جن سے رسول مثال دے دیتے۔ رسول پلٹ کے موسیٰ کے پاس جا رہے ہیں، ہارون کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر توجہ ہو تو جملہ عرض کرنا چاہوں گا، رسول کو نبیوں سے مثال دے کر بتا رہے ہیں یاد رکھو مجھے اور علی کو مثال میں بھی دیکھنا ہوگا تو امت میں نہیں دیکھنا۔ توجہ ہے جانے محترم، جن کی مثال مدینے میں نہیں ملتی ان کے وارث کیسے مدینے میں مل رہا ہے؟ کم از کم ایک بات تو طے ہو گئی کہ جب بھی مصطفیٰ و مرتضیٰ کی مثال بھی دی جائے گی تو حضور نبیوں کے پاس جانا پڑے گا۔ توجہ ہے کہ کسی غیر معصوم سے ان کی مثال میں بھی نسبت نہیں بنتی۔ اب جناب موسیٰ لاوی بن یعقوب کی نسل سے، اس سے کی لاوی بن یعقوب۔ اب جانتے ہیں جناب یعقوب کے 11 بیٹے تھے، اللہ نے ان 11 کے 11 بیٹوں میں سے حتیٰ یوسف جیسے معصوم کی نسل میں بھی عصمت نہیں رکھی۔ بڑا تفسیر کا بڑا اہم نقطہ ہے، والد فکر افراد کی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے یعقوب کے 11 بیٹوں میں سے حتیٰ یوسف آپ کے بھائی بنیامین ان کی نسل میں بھی عصمت نہیں لایا، خدا لایا تو لاوی بن یعقوب کی نسل میں۔ یہ لاوی جانتے ہیں کون ہے؟ جس وقت سارے بھائیوں نے ارادہ قتل کیا نا موسیٰ کا، باپ کو دگا دیا، یہ شامل تھے، لاوی شامل تھے بھائیوں کے ساتھ اس دھوکے کے اندر۔ یہ ساتھ شامل رہے، بھائی کو ساتھ لے کر گئے، دھوکہ دے کے یہ شامل تھے، باپ سے جھوٹ بولا، شامل تھے۔ جیسے ہی بھائیوں نے ارادہ قتل یوسف کیا نا، 10ویں آیت ہے سورہ یوسف کی،
قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، وہ بولا جو ان کا قائل تھا بھائیوں کے ساتھ، مگر ہاتھ پھیلا کر سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں تمہیں یوسف کو قتل نہیں کرنے دوں گا. میں صاحبان فہم کے لیے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اور جہاں تک بیٹھے ہیں میں توجہ چاہوں گا. حضور کمال یہ دیکھیے گا بھائیوں کے ساتھ، اور اللہ نے گارنٹی دی کہ بھائیوں کے ساتھ قال قائل منهم، ان کا قائل تھا، مگر جیسے ہی قتل نبی کی بات آئی نا یہ ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا خبردار میں قتل نہیں کرنے دوں گا. اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے وہی پہنچیں گے. اللہ کو اتنا پسند آیا اس کا تحفظ نبوت کرنا، اللہ نے اس کی نسل میں عصمت قرار دے دی. میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے، اللہ نے کسی کی نسل میں عصمت نہیں رکھی مگر لاوی بن یعقوب کی نسل کو عصمت سے سجا دیا. پتہ لگا جو نبی کا تحفظ کرے نا اللہ اسے ایسے اجر سے نوازتا ہے، اس کی نسلوں میں عصمت قرار دے دیتا ہے. لاوی نے بچایا یوسف تو نسل میں موسیٰ آ گیا، محمد کو بچایا ابو طالب نے بڑا امام. حضور کمال یہ دیکھیے اللہ نے نسل لاوی کو عصمت سے سجا دیا. یعنی جو تحفظ نبوت کرے نا خدا کا اس سے لطف بھی بڑھ جاتا ہے. جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام آئے نسل جناب لاوی. اب معاملہ یہ رہا، پروردگار نے اس واقعے کو 2-3 سورہ میں ذکر کیا ہے جو آپ کے اور میرے مد نظر رہے گا انشاءاللہ. وہ سورہ مبارکہ قصص رہے گا. میری آپ سے تماس ہوگی پہلی 30-40 آیات کو اگر آپ ذہن کریں، پہلا محرم بھی ہے، 22 ثواب بھی ہے، رسول نے فرمایا میں تمہیں قرآن و اہل بیت تک کر کے جا رہا ہوں. اگر آپ پہلی 30-35-40 آیات کو ترجمے سمیت پڑھ کر آئیں گے نا انشاءاللہ ان 9 مجالس کا لطف ہی آپ کے لیے کچھ اور رہے گا. حضور اللہ نے آغاز ہی ذکر کا بڑے لطیف انداز میں کیا. سورہ مبارکہ قصص پروردگار آغاز کتنے حسین انداز سے کر نتلو علیکا نبأ موسیٰ و فرعون. پروردگار فرماتا ہے میں تمہیں خبر سناتا ہوں کس کی؟ موسیٰ اور فرعون کی. بالحق لقوم یؤمنون، یہ واقعہ حق ہے سب کے لیے نہیں مومنوں کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں نا یہ حق کا ذکر ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. اچھا مومنوں کے لیے ذکر ہے تو صرف اچھوں کا ہی ہوگا جو ہے. مگر پروردگار فرما رہا ہے میں تمہیں خبر سنا رہا ہوں کس کی؟ موسیٰ و فرعون. میں تمہیں موسیٰ اور فرعون کا ذکر سنا رہا ہوں. حق ہے مومنوں کے لیے. یا اللہ جب ذکر مومنوں کے لیے ہے تو اچھے کا کر. جو ہے مومنوں کو کیا لگے فرعون سے؟ جو فرما رہے ہیں یا اللہ اگر ذکر ہی کرنا ہے تو موسیٰ کا کر، تو صرف اچھوں کا ذکر کر. ہمیں کیا لگے فرعون کیسا تھا، پر جہاں خدا نے بتایا موسیٰ صابر تھے وہاں بتایا فرعون ظالم تھا. جہاں بتایا موسیٰ شجاع تھے وہاں بتایا فرعون مفسد تھا. جہاں بتایا موسیٰ پہ بڑا ظلم ہوا وہاں بتایا فرعون نے ظلم کیا. یا اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ ذکر تو نے مومنوں کو سنانا ہے تو مومن کا سنا کافر پہ لعنت بھیج. یا اللہ کہاں صابر، کہاں ظالم، کہاں شریف و نجیب، کہاں کمین. یا اللہ کہاں باعث عظمت و عصمت، کہاں باعث رضائل. یا اللہ تو صرف موسیٰ کا سنا مگر یقیناً پروردگار کہے گا اگر صرف اچھوں کا ذکر ہونا تو حق کی ترسیل نہیں ہوتی. میں دونوں اسی لیے بتاتا ہوں تاکہ دنیا پہچان لے بننا کیسا ہے بچنا
تو حضور الفاظ سے ضد نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ موسیٰ کا صبر سنائے گا یہ تولا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جب موسیٰ کی شجاعت سنائی جائے گی یہ تولا ہے. جب موسیٰ کی عظمت سنائی جائے گی یہ تولا ہے. جہاں فرعون کا ذکر آئے گا یہ قرآن کا تولا ہے. اس کا مطلب ہے حق کی ترسیل کبھی مومنوں کے لیے ہوتی نہیں ہے جب تک ان کو نہ بتایا جائے جنہوں نے حق پہ چلے وہاں انہیں نہ ذکر کیا جائے جو باطل پہ چلے. اللہ نے دونوں کا ذکر اکٹھے رکھ کر پیش کر دیا. ایک قرآن کا تولا ہے ایک قرآن کا تبرہ. تو یاد رکھیں تولا و تبرہ وہی ہیں جو عزو قرآن ہو. جو قرآن کے مطابق نہ ہو نہ وہ تولا بنتا ہے نہ تبرہ. توجہ فرمائیں کہ کیوں خدا نے ذکر کیا کیوں یہ سارے انبیاء کے ذکر کیا ہیں. وہ خود سورہ ہود کی 120 آیت میں بتاتا ہے وَكُلٌّ نُقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. یہ جو حبیب ہم آپ کو نبیوں کے قصے سناتے ہیں کیوں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَاتِقَ. یہ میں آیت پیش کر رہا ہوں قرآن کی توجہ رکھیے گا 120 آیت سورہ ہود کی. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَاتِقَ تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دے. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ اور اس کے ذریعے ہم حق پہنچاتے ہیں. وَمَوَاعِظَ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ اس میں نصیحت ہے مومنوں کے لیے. اللہ فرما رہا ہے یہ جو میں قرآن کے قصے سناتا ہوں نا انہیں کہانی نہ سمجھنا. یہ بار بار جو میں ذکر لے کر آتا ہوں موسیٰ نے یہ کیا ابراہیم نے وہ کیا عیسیٰ نے یہ کیا اس کا مقصد ہے کیا مومنوں کے دل مضبوط ہو جائیں. مومنوں کے دل کو طاقت آئے. مومن اس میں سے نصیحت پاتے ہیں. مومن اس میں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کم از کم اتنا پتہ چل گیا جس ذکر مظلومیت میں مومنوں کے لیے دلوں کی مضبوطی ہونا اسے صبح قیامت تک ہر سال دہرانا یہ بھی سنت خدا ہے. اس کا مطلب ہے ہر وہ ذکر جو مومنوں کے دلوں کو مضبوط کر. اسی لیے پروردگار فرماتا ہے سنو میں تمہارے آگے ذکر کر رہا ہوں کس کا موسیٰ کا اور فرعون کا. اب پروردگار آگے بڑھتا اور بڑے خوبصورت انداز میں فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض بے شک فرعون نے زمین میں تباہی مچا کر کیا کرتا تھا جی وہ کرتا یہ تھا ان فرعون علا فی الارض وہ زمین میں اس نے غدر مچا رکھا تھا تباہی مچا رکھی تھی. یستضعف طائفۃ منہم وہ کرتا کیا تھا وہ کمزور کرتا تھا گروہوں اور طبقہ. وہ کرتا کیا تھا وہ گروہوں میں تقسیم کر دیتا تھا. پھر کیا کرتا تھا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین بے شک کی بدبخت بڑا فساد کرنے والا ہے. میں اپنے مکتب کا حوالہ نہیں دے رہا. علامہ مودودی نے تفسیر کی ہے یہ علا کسے کہتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض وہ زمین میں بہت بڑھ گیا تھا بہت ظلم کرتا تھا. علامہ مودودی فرماتے ہیں یہ پروردگار جس فرعون کی خاصیت کا ذکر کر رہا ہے نا علا فی الارض کہہ کے علا کا مطلب ہوتا ہے اپنی اوقات سے بڑھ کے دعوے کرنا. توجہ فرما رہے ہیں میں صاحبان فکر کے لیے جملہ کر رہا ہوں. بات اسی کو پہنچے گی جو مجلس سے سننے کا آدمی ہے اسی کو بات پہنچے گی جنہیں مجلس سے میں نے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے. وہ فرماتے ہیں اصلاً پروردگار بتا رہے علا فی الارض یعنی فرعون تھا نہیں دعوی خدائی کرتا تھا چونکہ اپنی اوقات سے بڑھ کے وہ دعویٰ کرتا تھا جو وہ نہیں تھا. توجہ ہے جی تو خدا نے فرمایا وہ مفسد تھا. تعجب کی بات ہے وہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں خدا کہہ رہا ہے یہ فسادی ہے. توجہ ہے جی پھر کرتا کیا تھا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْئًا لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیتا تھا یعنی تفرقہ. یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ یعنی قتل. اس کا اپنی اوقات سے بڑھ کے دعوے کرنے کا نتیجے دو نکلے. ایک فرقہ واریت پہلی ایک قتل ہوا. کم از کم قرآن نے بڑی سادگی سے بتا دیا جب بھی کوئی اپنی اوقات سے بڑھ کر اس عہدے پہ بیٹھ جائے گا جس کے وہ لائق
تو جو ہے آپ کا ایمان کے ذہن میرے ساتھ مل رہے ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ صلی علی محمد و علی محمد. توجہ فرمائیں. ان فرعون علا فی الارض, اس نے زمین میں خطر مچا رکھا. کر کیا رہا تھا بدبخت؟ وجعل اہلھا شیعا, لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رہا تھا. اچھا اب سمجھیے گا فرعون کسے کہتے ہیں. میں ساری باتیں فکر مجمع سے عرض کر رہا ہوں تو کہ فرعون کو پہچانیے گا. حضور اگر تفاسیر پڑھیں اور آل محمد کا کلام پڑھیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے فرعون ایک شخص نہیں, ایک کردار کا نام ہے. توجہ ہے, فرعون ایک رویے کا نام ہے. اب قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے فرعون کرتے کیا ہے. پہلی نشانی فرعون کی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا, وہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیتا ہے. پتہ لگا فرعون کا پہلا ہنر یہ ہے وہ تفرقہ پھیلا دیتا. اب صرف وہ میرا ساتھ دیں گے جو بالغ فکر ہیں, جنہیں بات سمجھ میں آتی ہے, جو قرآن کو قصے سمجھ کے نہیں سنتے ماضی کے, جو قرآن کو ماضی کی نہیں حال کی کتاب جانتے ہیں. اور عرفان نے لکھا کوئی قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھے نا میں ماضی پڑھ رہا ہوں, وہ قرآن نہیں پڑھ رہا. قرآن ماضی کی کتاب نہیں ہے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. خدا کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں ہزاروں سال پیچھے کا کوئی کردار سنانے کی, اگر اس کا ہم سے تعلق ہی نہ ہو تو. پہلا کام کیا کرتا تھا؟ تفرقہ. دوسرا یذبح ابناءہم, قتل. اس کا مطلب ہے جہاں کہیں معاشرے میں یہ دو کام رائج ہو جائے نا, تفرقہ اور قتل, اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی فرعون ہے. میں بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں, پوری توجہ چاہوں گا, اور اس میں میں نے دیکھنا ہے کون بیٹھے ہیں اور کون سن رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, ذرا اس بات کو سمجھے گا. اس کا مطلب ہے جب بھی معاشرے میں دو چیزیں آ جائیں, ایک تفرقہ ایک قتل, اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی فرعون ضرور ہے. اچھا چلے میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں. اگر کوئی کہیں بیٹھ کر ان دو کاموں کی ترویج کر رہا ہو, اب مجھے پتا میں اہل سنت اہل تشیع پاکستان میں پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے جی, میں مسلمانان پاکستان میں گفتگو کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کوئی کہیں بیٹھ کر اگر ان دو کاموں کی ترویج کرے, تفرقہ اور قتل, وہ نہ بھی وابستہ ہو تو کسی فرعون کا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی, ایسے ہی ہونا. اس کا مطلب ہے دور کوئی ہو, مومنوں کو دو کاموں پہ متوجہ رہنا ہے. ایک فرقہ واریت پہ متوجہ رہنا ہے, ایک قتل سے بچنا. توجہ فرمائیں. اس کا مطلب ہے مومن کسی دور کا ہو اسے دو خطرے ہر وقت رہیں گے, ایک فرقہ واریت کا, ایک قتل کا. میرا ساتھ دیجیے گا نا, ایک فرقہ واریت کا, دوسرا قتل کا. یعنی جتنا فرقہ واریت سے بچنا ہے اتنا قتل و غارت سے بچنا, یا یوں کہہ لو جتنا قتل و غارت سے بچنا ہے اتنا فرقہ واریت سے بچنا. تو حضور اب معاملہ یہ ہے, آپ سبھی جو یہاں آ کر بیٹھے تو یقیناً جب آپ دونوں طرف سے اطراف سے آ رہے تھے تو یقیناً آپ کے جسموں کو ٹٹولا گیا. ایسے ہی ہے نا, میں نے لگا دیکھا ڈیوائس لگی ہوئی تھی جس میں سے گزر کے آنا تھا. یہ کس چیز کے لیے ہے, یہ حفظ کس بات سے ہو رہا ہے؟ کوئی بدبخت غلیظ ارادہ لے کر نہ آ جائے. ایسے ہی ہے. اچھا تعجب کی بات یہ ہے یہاں بیٹھوں کو چیک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ توجہ ہے نہیں, چیکنگ سپورٹ باہر کیوں بنائے گئے ہیں؟ کیونکہ حضور جو بھی بد ارادہ لے کر آئے گا اگر وہ یہاں تک آ گیا تو کامیاب ہو گیا. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ اس لیے وہاں روکنا لازم ہے تاکہ یہاں تک ہی نہ آئے. مجھے ایمان سے بتائیں, اگر کوئی بدنیت جو جسموں کا قاتل ہو وہ یہاں تک آ جائے تو ناکامی ہے کہ نہیں؟ ہے نا, اسے وہیں روکا جائے گا.
تو میری شریف النفس قوم مگر میری بھولی قوم مجھے خود ہی ایمان سے بتائے. جب جسموں کے قاتل کو مجمع تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے تو فساد پھیلانے والے کو منبر تک آنے کی اجازت کیسے ہے؟ توجہ فرمائیں. بڑے عزادار اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے, وہ بیٹھے ہوں گے جو یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو گھروں میں ایسا کھانے سجنے ہیں, مجلسیں ہونی ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں حضور دو خطروں سے ہر دور میں مومنوں کو بچنا, کیونکہ پیچھے بیٹھا فرعون یہی دو چالیں چلے گا, ایک تفرقہ کی, ایک قتل کی. دونوں پہ بڑے وقت متوجہ رہنا. دیکھیں ہر کسی کو جذبہ ہے حسینیت میں سرو کرنے کا. کون نہیں چاہتا میں عزا خانوں میں تبرک بڑھ لوں؟ دلوں کی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہے نا جی. کون نہیں چاہتا میں مجلس سے عزا کو سجاؤں, میں بھی عزا خانہ سجاؤں, میں بھی ذکر برپا کروں؟ مجھے ایمان سے بتائیے گا, کسی کو شوق ہو میں سیکیورٹی پہ کھڑا ہو جاؤں, ہر کس و ناقص کو اجازت دی جائے گی؟ وہ کہ صاحب میرا دل کر رہا ہے, اسے کہا جائے گا صاحب دل ضرور کر رہا ہے مگر مسئلے کو سمجھے, یہ مسئلہ حساس ہے. جنہیں بات پہنچ رہی ہو حضور توجہ فرمائیں, جنہیں بات پہنچ رہی ہو اسے کہا جائے گا صاحب جذبہ ضرور ہے مگر جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں نا اس کے لیے صلاحیت بھی چاہیے. جب تک اس کام کی جزویات کا اندازہ نہ ہو تو اس کام کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے, اور اگر لینا ہے تو پہلے اس کی جزویات سمجھیے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اب میں سادگی سے جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. حضور اگر نااہل سیکیورٹی پہ کھڑا ہو جائے گا تو قاتل مجمع تک آ جائے گا, اور اگر بے خیال انسان عزاداروں میں شامل ہوگا تو مفسد منبر تک بھی آ جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا اس بات کو سمجھے کہ جو آپ نے کام ہاتھ میں لیا ہے یہ بڑا عظیم ہے, یہ وراثت انبیاء ہے. ہماری کیا اوقات ہے حسین کے عزادار بن جائیں؟ خدا کرے ہمارا نام شامل ہو جائے. حسین کے عزادار آدم تھے, حسین کے عزادار موسیٰ و ابراہیم تھے. آپ اپنی قصص کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس میں آپ کو روایت نہ ملے. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی نبی اللہ نے کربلا تک لے کر گیا. میں مسائل نہیں پڑھا ہوں, فضائل عرض کر رہا ہوں. اللہ ہر نبی کو کربلا میں کسی نہ کسی بہانے روکا ضرور. کسی کا بحر پہ چل رہا تھا سفینہ, اللہ نے روک دیا, کہا روک جا. کوئی نہ کوئی مشکل آئی, خبر میں سفینہ پھنسا, یا اللہ کیا ہوا؟ کہا یہ کربلا ہے. اللہ نے روک کے, اگر توجہ ہوگی تو جملہ سمجھ میں آئے گا, اللہ نے نبی روک کے عزادار بنایا. اللہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے, توجہ فرمائیں. نہیں میں آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں. اللہ نے کبھی موسیٰ جا رہے ٹھوکر لگی, اللہ کیا ہوا؟ یہ کربلا ہے. وہ کیا ہے؟ حسین, کربلا, یزید, عیسیٰ گزر رہے ہیں, ٹھوکر لگ گئی, روک لیا. یہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کربلا ہے. وہ کیا؟ حسین, یزید, نواسہ پیغمبر کی قربانی. اللہ انبیاء پر جواز بناتا رہا. بات سمجھ میں آئے, لطف آئے گا. اللہ نبیوں کو روک روک کر سوال کراتا رہا کربلا کیا ہے, اور جواز بنا کے خود ذاکر حسین بنتا رہا. توجہ ہے جان محترم. اور اللہ نے بتایا یاد رکھو اگر ذکر حسین ہونا تو سامع انبیاء ہونے چاہیے. یہ سامع ہونا بھی سنت انبیاء ہے, یہ ذکر کرنا بھی سنت الہی ہے. توجہ فرمائیں. لہذا اس بات کو سمجھیے گا حضور, یہ ایک بڑی جماعت کا ہے, اس کے لیے تیاری بھی بڑی ہونی چاہیے. تو پروردگار عالم نے فرمایا فرعون کرتا کیا تھا؟ وہ کرتا یہ تھا, وہ بدبخت فرقہ واریت پھیلاتا تھا, وہ تفرقہ کرتا تھا, اور یذبح ابناءہم, وہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا. حضور 70 سے 90 ہزار بچہ فرعون نے ماؤں کی گودوں میں ذبح کروایا. کیوں؟ اسے بتایا گیا کہ کوئی بچہ دنیا میں آنے والا ہے, جو آئے گا تو تیرا اقتدار فنا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسی سرزمین مصر سے پہلے جب ابراہیم گزرے تھے نا, جنہوں نے مجالس سن رکھی ہیں ان کے ذہنوں میں ہوگا, آپ کے ساتھ جناب سارہ تھی,
اس مصر کے بادشاہ نے بدتمیزی کی تھی جناب سارا سے، دست درازی کی تھی، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اس وقت جناب ابراہیم نے کہا تھا تم انتظار کرو، ایک آنے والا ضرور آئے گا، میں تو انتقام نہیں دے رہا، وہ میرا منتقم بن کر آئے گا، اور جب وہ انتقام کرے گا نا، یاد رکھو یہ جتنے تمہارے قصر ہیں نا یہ نابود ہو جائیں گے، تمہارا اقتدار نابود ہو جائے گا۔ فرعون کو بتایا گیا جناب وہ بچہ آنے جا رہا ہے جو تیرے اقتدار کو فنا کر دے گا۔ اس نے 70 سے 90 ہزار بچہ اس لیے قتل کر دیا وہ آنے والا نہ آئے۔ سادگی سے جملہ عرض کروں مگر اللہ جانے آپ کس انداز میں سنیں گے، اللہ تیری بے کمال ہیں، تو کسی فرعون کو مطمئن نہیں ہونے دیتا اقتدار پہ، ڈرا کے رکھتا ہے کوئی آنے والا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کی سماعتیں بڑی حسین ہیں، مجھے پتہ ہے آپ آہستہ آہستہ کھولیں گے، جو افراد ابھی شفقت نہیں کر رہے وہ کھولیں گے ضرور، میں بھی کھلوا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ آپ کو۔ حضور کمال یہ دیکھیے، پروردگار عالم نے فرعون کو بے چینی لگا رکھی ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، کیا کرو؟ اس نے کہا قتل شروع کر دو، اتنا قتل کرو کہ آنے والا آئے ہی نہ۔ آپ نے بڑی محبت سے سنا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے دعا کروں پروردگار آپ کی تمام نیک دلی شرعی حالات کو قبول کرے۔ میں اگلا جملہ بھی سادگی سے عرض کرتا ہوں، کم از کم ایک بات طے ہو گئی، قتل ہونا ناکامی نہیں ہے، قتل اسی کے ہوتے ہیں جس قوم میں معصوم آنا ہو۔ اسی قوم کے قتل ہوتے ہیں جس میں معصوم۔ اس نے کتنا بچہ قتل کروایا؟ روایتوں کو اختلاف ہے، کسی نے کہا 70,000، کسی نے کہا 80,000، کسی نے کہا 90,000۔ 90,000 بچہ قتل کیا تاکہ آنے والا نہ آئے۔ اس کے بعد تاریخ آپ جانتے ہیں، مجھے ایمان سے بتائیں وہ آنے والا آیا یا نہیں؟ فرعون برباد ہوا کہ نہیں؟ کم از کم ایک بات تو طے ہو گئی، ازرو قرآن وقت کا فرعون جو کر سکتا ہے کر لے، آنے والا آئے گا بھی فرعون غرق ہوگا۔ تو حضور کبھی قتل و غارت سے نہ گھبرائیے گا، ہاں کوشش پوری کرنی ہے بچنے کی، مگر مظلوم قوم کے قتل ہوتے ہیں، اس قوم کے ضرور قتل ہوتے ہیں جس میں معصوم آنا ہو، کیونکہ یہ فرعونوں کی روش ہے، ان کا حربہ یہ ہے قتل۔ کمال دیکھیں، میں حیران ہوئی طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اللہ نے 70 سے 90,000 بچے، اگر فرعون نے قتل کیا تو خدا نے بھی کروا دیا، کس کے پیچھے؟ ایک معصوم پیچھے، ایک موسیٰ پیچھے۔ سادگی سے عرض کروں، ایک معصوم کی جان کی قیمت کیا ہے؟ اور نہیں کیا اللہ نے 70 سے 90,000 بچے ایک معصوم پیچھے قتل کروا دی۔ سوچیں حجت خدا کی نظر میں قیمت کیا ہے؟ اسی کے مولا صادق نے فرمایا اگر پوری انسانیت کو قصاص سے قتل حسین میں قتل بھی کر دیا جائے نا، حسین کے قتل کا قصاص پورا نہیں۔ مجھے میرے دوست امام سے بتائیں، امام سے بتائیے گا اس امت کی اوقات ہے کہ راہ توحید میں طائف کی وادیوں میں نبی کے قدموں میں جو ایک کانٹا چبھا ہے یہ پوری امت مل کے اس کا اجر دے سکے مصطفیٰ، جسے دے کے خدا نے کہا ہو کہ یہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، پروردگار نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں جو اپنا مصطفیٰ دے رہا ہوں میں تم پہ احسان کر رہا ہوں۔ یہ امت سر سجدے میں رکھ کے مر جائے نا، صرف نبی مصطفیٰ کو اتنی بات کا اجر نہیں دے سکتی ایک پتھر جو آپ نے کھایا تھا قریش سے۔ اب سوچئے کتنا بڑا احسان ہے مصطفیٰ کا، یہ امت مل کے ایک کانٹے کا اجر نہ دے پاتی، اس سے بڑا کیا احسان ہوگا؟ فرما دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بس میں تم سے ایک بات چاہ رہا ہوں، میرے قربا سے مودت ہے، تم یہ کرو بس اتنا ہی کافی، میں اتنے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ بس حضور
نبی نے یہ وصیت کی تھی، مگر اتنا ظلم ہوا کہ 1400 سال بعد بھی یہاں محرم کا چاند ہوا، یہاں گریے کی تیاری ہوئی۔ ایک بڑا عجیب منظر ہے، خدا کی قسم۔ مولا صادق فرماتے ہیں شہادت حسین یہ وہ دکھ ہے مومنوں کے دل میں جو کبھی مندمل نہ ہو پائے گا، یہ زخم ہمیشہ تازہ رہے گا۔ کیسے تازہ ہو؟ اس کا مقدمہ بڑا مضبوط ہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہے مظلوم کربلا، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جناب زہرا کی نگاہ رسول کے چہرے پہ پڑی اور تڑپ کے سوال کیا، بابا میرا بیٹا پسند نہیں آیا آپ کو؟ اب رسول تڑپ اٹھے، کہا بیٹی زہرا اس سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ کہا بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا زہرا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا واقعہ، آپ نے سن رکھا ہے، ہاں آپ نے اس واقعہ سن رکھا ہے۔ جناب زہرا نے تڑپ کے پوچھا، بابا جب میرا بیٹا اتنی مظلومیت میں شہید ہوگا، بابا اس کے بابا علی کہاں ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے، بھیا حسن نہیں ہوگا، میں ماں زہرا نہیں ہوں گی۔ عزادارو، اے عطیہ اہل بیت میں بیٹھے عزادارو، مجھے ایمان سے بتانا، دنیا کی کوئی ماں ہوتی اگلا سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ دنیا کی کوئی ماں ہوتی وہ تڑپ کے کہتی بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ اللہ جانے گریے سے زہرا کو محبت کتنی ہے، بی بی رو کر کہتی بابا میرے بیٹے کو روئے گا۔ اب مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محرم ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آل محمد کے گھر میں گریا پڑ گیا۔ اب زہرا گریا گناہ ہے، اب امام زمانہ کے سر میں کھا گیا۔ کہا اللہ ایک قوم کا درد، جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے۔ مولا صادق سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں یا اللہ رحم کر ان نگاہوں پر جو حسین کو رو، یا اللہ اس دن جس دن تو نگاہ غضب کرے گا سبھی میں، نظر رحمت کرنا ان آنکھوں پہ جن سے آنسو حسین کے برسے۔ حضور یکم محرم ہے نا، تو روایت ہے یکم محرم ہمارے ہاں خانوں میں ذکر روانگی ہوتا ہے۔ عجب قیامت کا منظر، عجب قیامت کا منظر ہے۔ حسین دربار مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ دربار میں داخل ہوتے نا، ایک مرتبہ جناب عباس کو وہی روکی اور روک کر کہا عباس ساتھ نہیں جانا۔ جناب عباس تڑپ اٹھے، آقا یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ کہا عباس جب تک میری صدا بلند نہ ہو جائے تب تک داخل دربار نہیں ہونا۔ ہاں وہ نوبت آئی یہاں مظلوم کی صدا بلند ہوئی، ایک بجلی چمکتی ہے، وہ عباس و اکبر جو باہر تھے اب حسین کے سامنے کھڑے، مگر اگلے لمحے مظلوم کربلا نے ایک عجب قیامت کا جملہ ادا کیا۔ ایک مرتبہ ہاتھ رکھا بھائی کے سینے پر اور بس اتنا کہا عباس ٹھہر جا یہ کربلا نہیں ہے، عباس حوصلہ کر یہ کربلا نہیں۔ بس امام نکلے ہیں دربار سے، امام اس کے بعد اپنے گھر کی جانب نہیں آئے، آپ سیدھا گئے ہیں قبر رسول پر۔ راوی کہتے ہیں اس رات پلٹ کے قبر رسول پر گئے ہیں، مگر قبر پہ نا معاملہ یہ عجیب تھا۔ آپ نے بہت روایتیں سن رکھی ہوں گی، جب سینہ رسول سے لگتے تھے تو کس انداز میں لگتے تھے۔ راوی کہتے ہیں ایسے قبر سے لپٹے ہوئے تھے جیسے کوئی ننھا سا بچہ ماں کے سینے سے لپٹا ہوا۔ رونے والوں میں اس سے بڑھ کر اور کیا عرض کروں، میں دوسرا منظر بنا کر پیش کر دیتا ہوں۔ حسین ایسے نانا سے لپٹے تھے جیسے وقت آخر سکینہ حسین کے سینے سے۔ بابا ہمیں چھوڑ کے نہ جا، بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا۔ جیسے کوئی بچہ بلک کے بیان کرتا ہے نا، حسین رو رو کر کہہ رہے تھے نانا مجھے آپ کی امت مدینے میں رہنے دے، نانا میں آپ کی قبر کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ عجب جملہ قیامت کا کہا، نانا میں چاہتا ہوں آپ کی قبر پھٹے میں قبر میں سما کر۔
اللہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے، غش آ گیا مظلوم کو. اور ایک مرتبہ رسول نے کہا حسین بس یہی مشیت الہی ہے، میرے لال اٹھ اور سفر اختیار کر. جب کہا سفر اختیار کر، اس عالم میں بھی مظلوم کربلا نے ایک ہی سوال کیا، چشم آپ حکم کرتے ہیں میں حاضر ہوں، میری بہنوں کے لیے کیا ہوں؟ کب مشیت کا تقاضا ہے تو کربلا میں رہ جائے گا، بہنیں آگے تک بڑھ جائیں گی. ایک مرتبہ مظلوم پلٹ کر آئے ہیں، مظلوم نے اعلان کیا تیاری کی جائے، محمل تیار کیے جائے. تنابیں آویزہ کر دی گئیں، ایک ایک محمل آنے لگا ہے، تیاری ہو رہی ہے. عجب کوہرام ہے بنی ہاشم کی حویلی میں، عجب کوہرام ہے، گریے کا عالم ہے. اب جب مظلوم کربلا وہاں تشریف لائے ہیں، ایک عجیب عالم گریہ تھا. بنی ہاشم کی عورتوں کا جو منظر لکھا ہے نا، لکھا ہے ایسے تھا مظلوم بیچ میں کھڑے تھے، ماتمی خواتین چاروں طرف کھڑی ہیں، اور ایک ماتم برپا تھا بنی ہاشم کی حویلی میں. امام کا ایسے عالم تھا جیسے زیارت نہیں آ جاتی، زیارت کے ارد ماتم ہوتا ہے. حسین اس عالم میں کھڑے تھے اور ماتم ہو رہا تھا. ہر بی بی کہہ رہی تھی نہ چاہیے حسین، یہ امت بڑی جفاکش ہے. ایسے میں جناب سلمہ آگے بڑھی. اہل سنت اہل تشیع دونوں روایات ہیں. جناب سلمہ نے کہا بیٹا حسین کس طرف کی تیاری؟ کہا ہمارے مقدر میں جو ہے وہاں جا رہے ہیں. کہا بیٹا خدا را نہ جاؤ. کیوں دادی اماں کیوں نہ جائیں؟ ایک مرتبہ نانی اماں کیوں نہ جائیں؟ جناب سلمہ نے ایک شیشی نکالی اور کہا بیٹا اس میں خاک دیکھ رہے ہو؟ یہ مجھے تمہارے نانا ہو رسول خدا نے دی تھی، اور کہا تھا سلمہ اس خاک کو سنبھال رکھ، یہ کربلا کی خاک ہے. جب میرا حسین کربلا چلا جائے تو اس پر نگاہ رکھنا، جس دن یہ خاک خون ہو جائے سمجھ لینا میرا نواسا پامال ہو گیا کربلا کی زندگی. کہا نانی اماں میں بڑی اچھے سے جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے میرا انجام کیا ہے. نانی اماں آپ بھی دیکھنا چاہیں گی؟ نانی اماں آپ وہ مناظر دیکھنا چاہیں گی؟ ہاں بیٹا میں وہ منظر دیکھنا چاہوں گی. کہا اچھا نانی اماں آپ دیکھیے. حجت خدا کا اشارہ ہوا، زمین نیچے ہو گئی، کربلا نکھر کر سامنے آ گئی. اب امام مظلوم نے ایک ایک منظر دکھانا شروع کیا. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر زین چھوڑ دے گا. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جب میرا قاسم پامال ہو جائے گا. اور نانی اماں یہ جو آپ نیلا دیکھ رہے ہو اس پہ کھڑے ہو کر میں ننھے اصغر کے لیے پانی مانگوں. اور نانی اماں یہ جو آپ پتھریلا سا نشیب دیکھ رہی ہے، یہاں قاتل ضربے چلائے گا اور میرا سر تن سے جدا کر دے گا. ایک مرتبہ ایک ایک منظر دکھانا شروع کیا جناب سلمہ کو. ایسے میں جناب حامی، جناب ابو طالب کی بہن، جناب امام حسین کی پھوپھی، وہ بھی آگے بڑھی اور رو کر کہنے لگی حسین نہ جاؤ. اور حسین اگر ارادہ ہی کر لیا ہے نا، اب رونے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے. کہا حسین اگر مصمم ارادہ ہے کم از کم زینب کو تو لے کر نہ جاؤ، زینب کو تو چھوڑ دو. ایک مرتبہ رو کر کہا پھوپھی اماں یہ اللہ کی طرف سے مشیت مقدر ہے، جیسے میرا خون بہنا ہے بہن کی چادر دین کو ڈالا. اب اس کے بعد ایک ایک ہستی سوار ہونا شروع ہوئی. جناب لیلا سوار ہوتی ہیں، اکبر آگے بڑھ کر سوار کرواتا ہے. جناب فروا سوار ہونے آتی ہیں، قاسم سوار کرواتا ہے. حضور جب مظلوم کربلا نے آگے بڑھنا تھا نا، اتنے میرے مولا تھک چکے تھے پرسا دے کر ایک اچھی منظر بنوایا. کہا بنی ہاشم کی عورتوں اب میں تھک گیا ہوں، میں نے بڑا طویل سفر کرنا ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے میں ایک ایک سے جدا ہوں، اب کیا کرو؟ فرمایا تو رویا ہو کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم پہ آخری سلام کر کے چلا جاتا ہوں. یہ منظر کربلا کی تاریخ میں 2 مرتبہ بنا ہے. ایک 28 رجب سنہ 60 ہجری، ایک 10 محرم سنہ 61 ہجری. خیمے سے نکلتے ہوئے بھی حسین اتنے ہی تھکے ہوئے تھے. کہا میں اب ہر کسی سے الگ الگ پرسہ نہیں لے سکتا، اب تو رویا ہو کر کھڑے ہو جاؤ، میں آخری سلام کر کے بڑھ جاتا ہوں. مولا بڑھ کر آگے آئے نا تو اب لیلا سوار ہو گئی ہیں، فروا سوار ہو چکی ہیں، رباب سوار ہو چکی ہیں، ہر کسی کو ان کا لال سوار کر رہا ہے. ایسے میں راوی کہتا ہے ایک اونٹ محمل کے لایا گیا، میں نے دیکھا ایک معظمہ سوار ہونے آئی. اب جیسے ہی اس بی بی کو آتے دیکھا نا، عباس بھی دوڑ کر آ گئے، اکبر بھی دوڑ کر آ گئے.
قاسم بھی دوڑ کر آ گئے. میں نے پوچھا اب کون معظم آئی ہے؟ جواب دیا اب علی کی بڑی بیٹی آ رہی ہے، اب زینب کبریٰ آ رہی ہے. جیسے ہی زینب کو آتے دیکھا خود حسین تشریف لے آئے. حسین آئے، بہن میں سوال کرواتا ہوں. جناب زینب نے دیکھا حسین بھی کھڑے ہیں، عباس بھی کھڑے ہیں، اکبر بھی کھڑے ہیں، قاسم بھی کھڑے ہیں. کہا حسین معذرت کے ساتھ آج تم میں سے مجھے کوئی سوال نہ کرا. کہا بہن پھر کیسے سوار ہونا ہے؟ کہا حسین آج مجھے وہ سوار کرائے جس نے 11 محرم کو مجھے سوار کرنا ہے، مجھے سجاد آج سوار کرائے. یہی وجہ ہے جب 11 محرم کو بی بی کے ہاتھ کو سکندر بنے تھے، بی بی محمد کے سامنے آئی. اب جو نگاہ کی نہ حسین نظر آتے ہیں، نہ عباس نظر آتے ہیں، نہ اکبر نظر آتے ہیں. بی بی کا رخ کربلا کے میدان میں ہو گیا. کہا میرے بچوں کہاں چلے گئے ہو؟ پھوپھی کو کوئی دعا کر سوار. یا اللہ یا رحیم